کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے کرے والا تیرا، اللہ اکبر، جہاں ولایت کی جو ہے لوگوں کو سند ملتی ہو، ان کے گھر کے خاندان کے ولیوں کی شان کیا ہوگی؟ غوث پاک کی پھوٹ کی شان بیان کرو، بہت بڑی ولی گزری ہے، ولیہ گزری ہے، غوث پاک کی پھوٹ کی شان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ کے جو ہے شہر میں قحط پڑا، لوگ آئے اور کہتے ہیں دعا کرو قحط پڑا ہے، میں کہتا ہوں یہ 700 سال پرانے لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جب کوئی مصیبت آتی تھی تو لوگ ولیوں کی چوکھٹوں پر جایا کرتے تھے، اس زمانے کا عقیدہ تھا۔ آج اگر بارش نہ ہو اور شہید زیادہ حاضری دے دی جائے تو لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں سنو سنو، وہ تو ولیوں کا سردار ہے، جموں سر کے اللہ نے شہنشاہی عطا فرمائی ہے، اگر تیرے یہاں بارش نہ ہو تو تو اپنے مولیوں سے دعا کرواتا ہے، اور ہمارے یہاں بارش نہ ہو تو ہم شہید کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یہ ہے تیرے اور میرے عقیدے میں فرق، تیرا مولوی مقبول نہیں ہے لیکن خدا کا ولی مقبول ہے، تیرے مولوی کی مقبولیت کی کوئی سند نہیں ہے، تیرے مولوی کا ذکر قرآن نہیں کرتا، پھر شہید کا ذکر تو اللہ انڈا اولیاء کے جو بولا اگر شہیدادہ کا ذکر قرآن بیان کرے اللہ انڈا اولیاء کہہ کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کہہ کر، تو کیا پتا چلا اس زمانے کے لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بارش نہ ہو تو لوگ ولیوں کی چوکھٹ پہ جاتے تھے، اس باغ کی پھوک کے پاس آ کے کہتے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے، ایسا باہر تشریف لائی اور جھاڑو والی کہا اللہ میں نے سجا دیا برسا، ہاں یہ مانگنے کا طریقہ، اور کہتے ہیں جب جھاڑو لگائے اور کہا صاف ہو گیا اب برسا دے، قسم خدا کی اسی وقت بارش ہو گئی، اسی وقت باران رحمت کا نزول۔ یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا غوث پاک کی شان کیا ہے؟ اللہ اللہ، غوث پاک کے والد کہتے ہیں ولادت جب قریب آئی میرے گھر میں، شہزادہ عبد القادر غوث اعظم سمدانی غوث الغیاث اور کہا قطب ربانی محبوب سبحانی، اللہ اللہ، ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میرے خواب میں سرکار تشریف لائے۔ پہلے کا ان کے ابا بھی کیا تھے؟ ولی تھے۔ میرے پاس سرکار اور صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور اللہ اللہ، یہ ہے غوث پاک کی شان۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ تشریف لائے اور کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، تیرے گھر میں ایک ولی آنے والا ہے، اللہ اکبر، جو شان اللہ نے مجھے نبیوں میں عطا فرمائی اس بیٹے کو اللہ وہ شان دے گا کہ ولیوں میں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے غوث پاک۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی نگاہ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اب وہ کیا کیا دیکھتا ہے، یہ ہے قدرت کی عطا ہوتی ہے جس سے خدا کا ولی دیکھتا ہے، اور یہ حدیث خود سرکار نے بیان فرمائی۔ اب کیا کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے، پیدا ہونے کے بعد ایک بزرگ نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب دیا 2 مرتبہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت 2 بار جواب دینے کی حکمت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں جب میں اپنی ماں کے یہ ہے ولی کی نگاہ، جہاں ہم نہ تم دیکھ سکے وہاں خدا کا ولی دیکھتا ہے، اور ولی بھی کون؟ جس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سے لے کر امام مہدی تک اللہ اس مقام و مرتبے پر کسی کو فائز نہیں کرے گا جو مقام و منصب و مرتبہ اللہ نے میرے غوث پاک کو عطا فرمایا، کسی کو نہیں فائز کرے گا۔ جن کے در سے ولایت بڑھتی ہو وہ غوث پاک ہے۔ ارے یارو، جن کے در پر بیٹھ کر لوگوں کو وضو کرائے وہ بھی ولی بن جائے، وہ چاہے کوئی کتنی بھی عبادت کرے، وہ نہ چاہے کوئی ولی نہیں ہو سکتا، اور وہ چور پہ بھی نگاہ ڈالے تو ولایت مل جائے۔ ہاں، یہ کیا تھا جب چور پکڑا گیا، دیکھ کسی نے کہا کہ حضرت وہ فلاں ولی کا انتقال ہو گیا، اب ان کی جگہ کسی کو رکھنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اور یہ یاد رکھنا کہ پورا نظام خدا کے بندوں سے، یہ حدیث اور ہے
کہ سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ خدا کے ولیوں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے بارش ہوتی، جن کی وجہ سے تمہیں بچے پیدا ہوں، جن کی وجہ سے کھیتیاں اگتی۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اور اس بات کو امام اہل سنت اپنی کتاب میں لکھا۔ تو کہا فلاں ولی کا انتقال ہو گیا، آپ کیا کریں؟ تو کہا وہ بازو میں چور، اس کو پکڑ لا۔ اب وہ چور نہ رہا، ولایت نگاہ غوث ایسی پڑی کہ پھر اللہ نے اس سے مقام ولایت عطا فرمایا، پھر بعد میں زندگی بدل گئی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ غوث پاک کی ولایت کی شان، نگاہوں کی شان جو سرکار نے بیان کیا، درست شریف اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا محمد معدن جود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ وہ کہتے ہیں 2 مرتبہ سلام کہنے کی حکمت یعنی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے جس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور آپ نے میری ماں کو سلام کیا تھا، میری ماں نے حیا کے پردے کی وجہ سے آپ کو جواب نہیں دیا، بس اسی سلام کا جواب میں دے رہا ہوں۔ یہ ہے غوث پاک کی نگاہ ولایت۔ نظر الى بلاد اللہ جمعا کخرج رجل علی حب اتصال، یہ ہے یعنی میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ۔ اب اس کو کیسے سمجھے؟ سمجھو غوث پاک کی بارگاہ میں ایک عورت آ کے کہتی ہے کہ 12 برس پہلے میری دلہے کی 12 ڈوب گئی تھی سمندر میں، میں چاہتا ہوں زندہ ہو کے باہر۔ اب یہ باتیں تو تواتر سے ثابت ہے، کوئی پھینک بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ نے قرآن میں بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور وہی شان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں ان کے بیٹے یعنی انہی کی امت کے ولی کو عطا فرمائی۔ پر یہ ہے عیسائیوں نے کہا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس زمانے کے اندر غوث پاک کی باعث اور تقریر میں کئی کئی عیسائی مسلمان ہوتے تھے، اور غوث پاک، ابھی اس بات کو میں رکھنا ہوں آگے بیان کروں، ابھی چونکہ مجھے جو بات کرنی اس کو میں بات کر کے پھر اس کو انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ غوث پاک نے کشتی کو نکالا اور مردوں کو زندہ کیا۔ یہ عیسائی کی بہت بڑی جماعت آئی تھی غوث پاک کی بارگاہ میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ تو کیا آپ کا دعویٰ ہے؟ تو وہ بھی غوث پاک تھے، تو کہا چلو کہاں جانا ہے؟ جس قبر سے کہو گے میں مردہ کھڑا کروں گا۔ اور جب گئے اور قبرستان میں جس پر اشارہ کیا، بس بات فرماتے ہیں میں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتا قیامت آ گئی، کہا قیامت ہے تو سو جا، ان کو مجھے دکھانا تھا کہ ہماری شان کیا ہے۔ اسی وقت کئی ہزاروں کی تعداد میں عیسائیوں نے اسلام قبول فرمایا، اور انہی کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوا۔ ایک کڑی ہے الگ ٹاپک، یہ ہے ولیوں کی شان کہ ان کے ہاتھوں کا طاقت اور پاور ہاتھوں کی اتنی ہوتی ہے، انسان کی عقل حیران ہے۔ کہاں 12 برس پہلے میرے نوجوان بیٹے کی کشتی ڈوب گئی، بارات میری زندگی کے اندر اب خوشیاں نہیں رہی۔ عورت غوث پاک کی بارگاہ میں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ رکھا اور وہ کشتی کو دریا سے باہر نکالا، اور اس میں تمام باراتی بھی زندہ تھے، اور اس کا بیٹا جو دلہا تھا وہ بھی زندہ تھا۔ تو کہا کیسے ہوئے؟ ان کا حدیث پاک میں پڑھا میں نے، جب اس کا ہاتھ بن جاتا جس سے وہ، قدرت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں اس کی آنکھ بنتا ہوں تو ماں کے شکم سے بھی دیکھ لے کہ کس نے مجھے سلام کیا تھا، میں اس کا ہاتھ بنتا ہوں تو ہاتھوں کی طاقت و پاور کا عالم یہ ہوتا ہے کہ 12 سال میں ڈوبی کشتی کو میرے غوث پاک کے باہر نکالتے ہیں، 12 سال تھے،
اور پھر کہتے ہیں میں اس کی زبان جس سے وہ کلام کرے. غوث پاک کی شان کیا تھی؟ جب آپ بغداد شریف میں تشریف لائے نا تو آپ تقریر نہیں کرتے تھے, خطبہ خطاب نہیں فرماتے تھے. سرکار خواب میں تشریف لائے اور کہا بیٹے عبد القادر خطاب کرو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بہت بڑے بڑے علماء ہیں اور میں کیا خطاب کروں, یہاں کے لوگ تو علم و فضل و کمال بہت عمدہ ہے اور یکتا ہے, میں کیا خطاب کروں. میرے آقا علیہ السلام نے کہا اپنا منہ کھولو. سرکار نے اپنا لعاب 8 یا 7 مرتبہ رکھا. دوسرے دن مولا علی خواب میں آئے اور مولا علی نے بھی یہی بات کہی. پھر مولا علی نے بھی اپنا لعاب رکھا تو کہا سرکار نے 7 بار آپ نے 6 بار کاؤنٹنگ میں بھول گیا, لیکن کم رکھا تو فرمایا میرے نبی تھے انہوں نے زیادہ رکھا, برابری نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کم رکھا. اب دیکھو زبان کی تاثیر کیا تھی کہ جب میرے غوث منبر پر کھڑے ہو کر تقریر کرتے تھے, ایک ایک تقریر میں 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا. آپ کی تقریر ولیوں بھی آتے تھے سننے, آپ کی تقریر جنات بھی سننے آتے تھے, تمام لوگ آپ کی تقریریں سننے آتے تھے. اور ایک آواز ہوتی تھی, مائک ہے نا, اب میری آواز بہت بولتے یہ 4-5 دکان تک جاتی ہوگی مائک کے باوجود, پھر بھی میں اتنا زور سے بولتا ہوں. غوث پاک کے زمانے میں اسپیکر مائک نہیں تھا. یہ ہے ولیوں کی شان. ایک غیر مقلد نے کہا کہ غوث پاک تو رفع بھی کرتے تھے, تو خالی رفع نہ دکھا, یہ کرامت کون بیان کرے؟ غوث پاک امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ کے مسلک پر تھے, حنبلی مسلک تھے, اس لیے رفع کرتے تھے. میں کہتا ہوں رفع تو مانتے ہو 12 برس کی کشتی نکالنا بھی واقعہ بیان کرو. یہ تو مانتے ہو کہ رفع کرتے تھے تو مردوں کو زندہ کیا, یہ بات بھی تو بیان کرو. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم بات میں خیانت نہیں کرتے, جو بھی بات بیان کرتے ہیں وہ تقوی کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں. ہم غوث پاک کے رفع کو بھی بیان کرتے ہیں اور غوث پاک کے مردے زندہ کرنے کو بھی بیان کرتے ہیں. یہ ہمارے مسلک کی پہچان ہے. اور تم تو خیانت کرتے ہو, غوث پاک رفع کرتے تھے یہ تو بیان کرتے ہو, سنیوں کو دھوکہ دیتے ہو. غوث پاک کی مردہ کرامت, مردے کو زندہ کرنا, یہ بھی کرامت بیان کرو. اور یہ بھی بیان کرو کہ جب وہ تقریر کرتے تھے, جب وہ تقریر کرتے تھے تو 70,000 کا مجمع جو پہلے سنتا تھا وہ آخری میں بھی سنا. یہ ہے لعاب مصطفیٰ کی برکت. اس کی زبان کیا ہے, خدا بولواتا ہے وہ بولتا ہے. اور شان یہ تھی کہ غوث پاک کی تقریر کے اندر کئی لوگ مسلمان بنتے تھے, کئی لوگ گنہگار ہوتے تھے تو نیک بنتے تھے. جتنا تقریر سننے جن کے آتے تھے وہ غوث پاک ہیں, اور خود سرکار بھی آتے تھے. کیسے؟ آپ کے بہت خاص مرید تھے, غوث پاک تقریر کر رہے تھے, وہ مرید سو گئے. تقریر میں بھی لوگ سوتے ہیں, اور یہ بڑی بات نہیں, انسان کو کبھی کبھی نیند آ بھی جاتی ہے. تو ایسا ہوا کہ غوث پاک کی تقریر میں آنکھ لگ گئی, آنکھ لگی, میرے غوث پاک منبر میں کھڑے ہو کر ادب سے ہاتھ باندھ دیا. اور یہ جب بیدار ہوئے تو کہا کیا ہوا, تو کہا میں نے خواب میں حضور کو دیکھا تھا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء بھی تھے. یعنی جب میرے غوث تقریر کرتے تھے تو دیگر انبیاء اور خود سرکار بھی, انہیں کہتے کہ بڑے آئے ہیں حوصلہ افزائی کرنے, داد دینے, یہ شان غوث پاک ہے. تو کہا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تو نے کیا دیکھا, تو کہا میں نے خواب میں سرکار کی زیارت فرمائی. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے کیا دیکھا کہ جو آپ کھڑے ہو گئے, تو کہا یہ تو خواب دیکھ رہا تھا, میں تو بیداری میں میرے مصطفیٰ کی زیارت کر رہا تھا. پیارے دوستوں, میری آواز کسی تک پہنچے یا نہ پہنچے, کسی کے دل پر اثر کرے یا نہ کرے, میں کوشش کر کے اپنے حصے کا فرض ادا کرتا رہوں گا. اگر آپ کو بھی میری کوشش اچھی لگے تو اس پیغام کو اپنے دیگر دوستوں تک فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور پہنچائیے گا. نیوز چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں, تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے.